یورک ایسڈ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں اپنے گھر والوں سے, آس پاس کے لوگوں سے, دوستوں سے کہ میرا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے, کیوں بڑھتا ہے, اور اس کے لیے پرہیز کس طرح سے کیا جائے کہ آپ کا یورک ایسڈ نہ بڑھے, اور یورک ایسڈ بڑھنے سے آپ کی باڈی کو کس قسم کے خطرات کا سامنا ہوتا ہے, یہ ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہیرا خان سے جو کہ نیوٹریشنل کنسلٹنٹ ہے. بہت شکریہ ہیرا. سب سے پہلے تو آسان الفاظ میں لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یورک ایسڈ ہوتا کیا ہے. جی تھینک یو سو مچ. میں آپ کو بتاؤں کہ یورک ایسڈ کا شکار آج کل 90% لوگ ہیں, کیونکہ یہ ڈیزیز اتنا زیادہ اب جو ہے وہ بہت زیادہ ورسٹ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ لوگوں کی کیئر نہیں ہے. سٹارٹ میں لوگوں کو سمٹمس نہیں پتہ چلتے کہ کیا ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر باڈی ڈیمیج کرنا ہے. اچھا, اس میں یورک ایسڈ میں اور کولیسٹرول میں بھی کوئی لنک ہے؟ ہاں جی, کولیسٹرول اور یورک ایسڈ میں لنک یہ ہے کہ دونوں ویسلز, آرٹریز اور اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لائک ہمارے اگر آرتھرائٹس کے جیسے ڈیزیز ہیں, گاؤٹ کا ڈیزیز ہے, وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے بڑھتا ہے. جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو لوگ جو ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں, ایکچولی جو فیٹس جا رہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے کولیسٹرول بھی ہائی ہو جاتا ہے اور سم ٹائمز ہمارا یورک ایسڈ بھی ہائی ہو جاتا ہے. یعنی کہ کئی بار دونوں چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں, ایک ساتھ زیادہ ہو سکتی ہیں. کچھ ڈیزیز کا آپس میں لنک ہوتا ہے جس میں یہ 2 سے 3 چیزیں ایک ساتھ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہیں باڈی کے. اچھا, یورک ایسڈ اگر کسی کا بڑھا ہوا ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہیں, اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ پھر ہم اس پر بھی آئیں گے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو کیسے صحیح کریں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب یورک ایسڈ بڑھتا ہے تو باڈی کے اوپر ایک خاص قسم کی سویلنگز آ جاتی ہیں. اب سویلنگز بہت ساری ریزنس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ کہتا ہے میرا ویسے ہی سویلنگز رہتی ہیں. کولیسٹرول کے لوگوں کو بھی سویلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں. بٹ یورک ایسڈ کی سویلنگ یہ آتی ہے کہ اسپیسیفکلی پاؤں کے اوپر آتی ہے. اچھا, اور یورین کا فلو جو ہے وہ یلوش ہو جاتا ہے, یا یورین کا فلو جو ہے وہ کبھی کم ہو جاتا ہے, کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے, بٹ یورک ایسڈ میں کیونکہ کرسٹلز ہوتے ہیں جو بائی یورین نکل رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں ٹیسٹ کروانے سے یا کسی چیز سے پتہ چل جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے کرسٹلز اگر آ رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. بٹ کرسٹلز کا عام لوگوں کو بہت مشکل سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب یلوش کلر آ رہا ہے یا جلن شروع ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں یو ٹی آئی شاید ہو گیا ہے, ہم چیک کرواتے ہیں. تو جب چیک کرواتے ہیں اور ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کی بیس پہ سم ٹائمز ہمیں پتہ چلتا ہے. بیسک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بونز میں درد شروع ہو جاتی ہے. آپ کے گاؤٹ کا مسئلہ جو ہمارا سب سے زیادہ ہے وہ پاؤں کی ایڑیوں میں یا پاؤں کے ناخنوں میں یا پاؤں کی آپ کی جو انگوٹھے ہیں اس میں پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اس طرح کہ واقعی ان کی جو ہے نا پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے, تو ان کو تو چلنے پھرنے میں بھی, جوڑوں میں بھی درد ہو جاتا ہے اس سے. جی, ہیلز میں درد ہوتا ہے, جوائنٹس میں درد شروع ہو جاتا ہے, اور سم ٹائمز لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے جوائنٹس ویک ہیں, وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے. بٹ میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ یورک ایسڈ ٹیسٹ کروائیے, کیونکہ جب بہت زیادہ ریڈ میٹس یا اس طرح کی آپ لوگ جو ڈائٹس لیتے ہیں اس کی وجہ سے یورک ایسڈ بہت جلدی بڑھ جاتا ہے. پرہیز پہ اب ہم آتے ہیں, کیونکہ ڈائٹ پہ آپ کو بھی آ گئے ہیں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں. اچھا, جب آپ کو لگے کہ آپ کے ٹیسٹ میں یورک ایسڈ کا ریشو زیادہ ہو رہا ہے تو آپ فوری طور پہ سب سے پہلے تو میٹس کو, جتنے بھی میٹ ہیں جس میں وائٹ میٹ میں, بے شک وائٹ میٹ میں آپ فش کا استعمال کر سکتے ہیں ونس ان اے ویک, لیکن باقی چکن بھی آپ اوائڈ کریں. چکن بھی اوائڈ کریں؟ جی بالکل اوائڈ کریں, کیونکہ اگر آپ کو چاہیے, تو گرمیاں آ رہی ہیں, آپ تو لوگ فش بھی اوائڈ کریں گے. فش بھی اوائڈ کریں گے, پروبیبلی آپ سب کچھ اوائڈ کریں. ویجیٹیبلس کا جو ڈوز ہے وہ بڑھا دیں. اور دالیں کے اندر دالیں بالکل بند کر دیں فی الحال, اگر آپ پیور اور جلدی کیور چاہتے ہیں کہ وہ جلدی ہو جائے. سبزیاں ایسی ہیں جو کھانے سے یورک ایسڈ کنٹرول میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمارا کھیرا, کیوکمبر جو ہے, اگر وہ ہم ڈائٹ میں استعمال کریں, توریاں استعمال کریں جو آج کل سیزن میں آئی ہوئی ہیں, میں صرف ان کے نام لوں گی تاکہ لوگ ایزیلی اس کو لے سکیں اور وہ کر سکیں. کریلے ہیں, بھنڈیاں, یہ ہوتا ہے کہ اس میں آئل کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ آئل دوسرا یوز کرتے ہیں تو وہ کولیسٹرول پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے. تو تھوڑا سا بھنڈی کو اوائڈ کریں, کیونکہ ہر لوگوں کو پکانے کا طریقہ نہیں آتا اور اس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں دوسری اپوزٹ اینگلز میں چلی جاتی ہیں, تو وہ تھوڑا سا اوائڈ کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں کہ پالک وغیرہ تو اس میں نہیں کھائی جاتی. اسپینش کو ہم اوائڈ کرواتے ہیں کیونکہ یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. لیکن اسپینش میں یورک ایسڈ کیوں بڑھتا ہے؟ کیونکہ اسپینش میں بہت ہائی گراؤنڈ روٹس آئرن کی ہوتی ہے, آئرن کی اور زنک کی. ہاں جی, آئرن زیادہ ہوتا ہے اس میں, اور دوسرا یہ کہ وہ گراؤنڈ میں لگی جاتی ہیں. جیسے اب شلجم اوائڈ کرواتے ہیں, آپ کھائیں ضرور کھائیں لیکن اوائڈ کریں, کیونکہ وہ بھی مٹی کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر سوڈیم زیادہ ہو جاتا ہے. آلو منع ہے, مطلب کہ جو سبزی زمین کے اندر لگی ہے وہ نہیں اوائڈ کریں. جو اوپر ہیں جیسے توریاں میں نے آپ کو بتایا, شملہ مرچ بتائی, اس طرح کی ویجیٹیبلز ہیں, یہ آپ کھا سکتے ہیں. اس سے کوئی بڑا مشکل میں ڈال دیا ہے انہوں نے. ہاں واقعی یہ کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں اس کا پورا ڈائٹ چارٹ ہونا چاہیے. جی بالکل. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جب آپ کا یورک ایسڈ بڑھ جائے تو وہ کیا علاج سے ہی صحیح ہوگا یا صرف اس طریقے سے پریکاشنز لینے سے صحیح ہو سکتا ہے؟ اچھا, بٹ ان مائی پریکٹس جو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی پریکٹس میں ان اے ویک یورک ایسڈ اور کولیسٹرول ان بوتھ ایک ٹائم میں ایک ویک کے اندر ریکور کیا ہے اور ریورس کر دیا ہے وداؤٹ میڈیسن.
صرف ڈائٹ کی ڈائٹری پریکاشنز دی ہیں ان کو, لائف سٹائل چینجز اس میں تھوڑی سی ان کو انوالو تھیں. ان کو میں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی, واک کا ڈیوریشن تھوڑا ایڈ کر دیں بیچ میں رات کے کھانے کے بعد اسپیشلی. تو یہ یورک ایسڈ صرف 1 ویک میں ریورس ہو چکا ہے, جو کہ وہ لائک 8.3 پہ تھا کسی کا, اور کسی کا کولیسٹرول لیولز جو ہیں وہ بیونڈ لمٹس جا رہی تھی اور آرٹری ڈیزیز پہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز چھوٹی سی کہ کیا یورک ایسڈ کے بڑھنے سے باڈی میں کوئی اور چینجز, کوئی اور بیماریاں بھی ٹریگر ہوتی ہیں؟ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ؟ یورک ایسڈ سے سب سے پہلے آپ کی کڈنیز افیکٹ کریں گے, کیونکہ جو پیورینز ہوتا ہے جب وہ ویسٹ مٹیریل کرتا ہے یورک ایسڈ پہ, تو یورک ایسڈ کڈنیز کے تھرو ہی یورین کے تھرو باہر جاتا ہے, اور اگر کڈنی ڈیزیز انوالو ہو جائیں گے اس میں تو وہ کڈنیز پہ افیکٹ کرے گا, کیونکہ وہ یورک ایسڈ وہاں رک جاتا ہے اور کڈنی سٹونز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, بہت شکریہ حنا صاحبہ, آپ نے ہمیں بتایا یورک ایسڈ کے بارے میں. آپ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنا خطرناک ہے, تو پلیز اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کیجیے, اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کیجیے اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں.